جو کچھ تھا پاس وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں دے دیا۔ جب حضور نے پوچھا ابو بکر گھر کیا چھوڑا ہے، فرمایا اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا۔ دیکھو تاجدار صداقت کا عقیدہ کتنا مضبوط اور کتنا صاف اور شفاف تھا۔ حضور سامنے بیٹھے ہیں، سوال بھی حضور کر رہے ہیں، مالک سوال کر رہا ہے، نوکر جواب دے رہا ہے۔ مالک کہتا ہے گھر میں کیا چھوڑا ہے، کہتے ہیں آپ کو چھوڑ آیا۔ تو ہمیں تاجدار صداقت نے یہ بتایا، یہ مت سوچو حضور جہاں بیٹھے ہیں صرف وہی ہیں، حضور جہاں چاہیں وہی ہیں۔ تو یہ تو تھا زکوٰۃ کا معاملہ۔ وقت بڑا تھوڑا ہے، چونکہ مجھے آج لمیٹڈ گفتگو کا حکم ہے، اس لیے آگے دوسری آیہ مقدسہ رب ذوالجلال نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ۔ یہ ایمان والوں کی نشانیاں رب ذوالجلال نے سورہ انفال میں بیان فرمائی۔ فرمایا بے شک ایمان والے وہ ہیں۔ پیچھے رب ذوالجلال نے کہا نا، جب بات ہو رہی تھی مال غنیمت کی، تو فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہے۔ فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس میں صلح رکھو۔ اور آگے حکم دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ آگے حکم دیا ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اطاعت کب کرو؟ جب تم ایمان والے ہو۔ آپس میں صلح کب رکھو؟ جب تم ایمان والے ہو۔ اور رب سے ڈرتے رہو کب؟ جب تم ایمان والے ہو۔ یہ جھنجھوڑنے کے لیے کہا ان کنتم، ان یہ شرطیہ لگایا، ان کنتم اس شرط میں کہ اگر تم ایمان والے ہو، اگر تو ایمان والے ہو تو ایسا کرو۔ اور آگے پھر رب ذوالجلال نے جو ایمان والے ہیں ان کی نشانیاں بیان فرمائیں۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے انما المؤمنون الذین، بے شک ایمان والے وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے رب کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ کیسے ڈر جاتے ہیں؟ جب اذان ہوتی، نماز کا پیغام آتا، مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ جب وضو کرنے لگے تو چہرے کا رنگ فق ہو جاتا، زرد ہو جاتا۔ آپ کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا قمبر، قاف نون با اور را، قمبر۔ تو حضرت قمبر عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین، اے میرے مالک، آپ وہ ہیں جن کا نام سن کر تو مرحب بھی کانپ جاتا ہے، بڑے بڑے سورمائیں جو ہیں وہ ان کے پتے پانی ہو جاتے ہیں آپ کا نام سن کر۔ خیبر کا دروازہ آپ اپنے بائیں ہاتھ سے اٹھا لیتے ہیں۔ کیا بات ہے، میں دیکھتا ہوں کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو چہرے کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا قمبر، سب سے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں جانا ہے، مالک کا بلاوا آیا ہے، رب نے بلا لیا ہے، پتہ نہیں اس کا حق بھی ادا ہوگا کہ نہیں۔ فرمایا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے رب کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور فرمایا جب ان کے سامنے رب کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان اور مضبوط ہو جاتے ہیں اور بڑھ جاتے ہیں۔ آپ جنگ یرموک پڑھ کے دیکھیں، فتوح شام کتاب کا نام ہے، آپ پڑھ کے دیکھیں۔ فتوح شام صحابہ کے جنگی مارکے ہیں۔ جنگ یرموک کے بارے میں پڑھ کے دیکھیں کہ جب مسلمان بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے گئے تو ہرقل کے مقابلے میں جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ 40,000 تھی، اور دوسری جانب جو لوگ تھے ان کی تعداد 8 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی؟ 40,000، اور مخالف تعداد کتنی؟ 8 لاکھ سے بھی زیادہ، جن میں سے مسلمانوں نے مار مار کے 1 لاکھ سے زیادہ قتل کر دیے اور 40,000 سے زیادہ گرفتار کر لیے، باقی سارا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب ان کے سامنے رب کی آیتیں بیان کی جاتی تو ان کے ایمان اور مضبوط ہو جاتے۔ ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہم نے لڑنا نہیں، کہتے کیوں نہیں، ہم نے تو لڑنا۔
اور آپ 10ویں پارے کے ابتدا کو دیکھیں، 5ویں رکوع میں تو رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، فرمایا اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، ان لوگوں کو جہاد کے بارے میں ترغیب دیجیے، انہوں لڑائی واسطے تیار کرو۔ آسان لفظاں چ مسئلہ اے وے، فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی اپنے غلاماں نو لڑائی واسطے تیار کرو۔ اور سورہ انفال میں فرمایا اپنے گھوڑے ہر لمحہ تیار رکھو۔ لیکن افسوس آج جو معاملات ہیں، کہتے نہیں جی معیشت بیٹھ جائے گی، حالانکہ معیشت کا سب سے جو خفیہ راز ہے وہ یہی ہے کہ انسان جہاد کرے۔ جو جہاد کرے گا اس کی معیشت مضبوط ہو جائے گی، یہ اسلام کا وتیرہ ہے۔ اب تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھیں، 1200 سال مسلمانوں نے جہاد کیا، مسلمان روب کے ساتھ رہے، دبدبا رہا مسلمانوں کا۔ 200 سال ہو گئے مسلمانوں نے جہاد چھوڑ دیا، ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور اقبال کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے جہاد کیوں چھوڑا؟ کیونکہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا، تلاوت کلام رب ذوالجلال چھوڑ دی ہے۔ جب ہم نے کلام ذوالجلال ربی چھوڑ دیا ہے تو پھر ہم جہاد سے دور ہو گئے۔ جب جہاد سے دور ہوئے تو ذلیل اور رسوا ہونا شروع ہو گئے۔ فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کے ایمان اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ایمان والے وہ ہیں جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ اپنے مال و متاع پر نہیں کرتے، اپنے یارانوں پر نہیں کرتے، اپنی طاقت کے اوپر، اپنی فورسز اور اپنے سورسز کے اوپر وہ بھروسہ نہیں کرتے۔ بھروسہ کرتے ہیں تو وہ مصطفیٰ کے صدقے سے اپنے رب کی ذات پر، اپنے رب کی ذات پر۔ وہ جیسے حضرت معاذ اور معوذ کا معاملہ ہے نا کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے یہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ اب وہ دو چھوٹے چھوٹے بچے، اسلام کا سب سے بڑا دشمن سامنے ہے اور اتنا بڑا میدان جنگ کا شاہ سوار سامنے ہے، تو چھوٹے بچے کہتے ہیں مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو۔ کیوں؟ یہ ان کے اندر یہ پاور تھی، یہ کہاں سے آئی؟ یہ پاور آئی تھی رب پر بھروسہ کرنے سے۔ اصحاب بدر 313 ہو کر 1000 سے زیادہ تعداد سے ٹکرا گئے، کیوں؟ انہیں بھروسہ تھا یا مصطفیٰ کی ذات پر یا رب کی ذات پر، وہ نے یقین اور بھروسہ اپنے رب پر تھا۔ اسی وجہ سے رب ان کی مدد بھی فرماتا تھا، کبھی 3000 فرشتوں کے ذریعے، کبھی 5000 فرشتوں کے ذریعے رب پھر ان کی مدد بھی کرتا ہے جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، اور ایمان والوں کی ایک نشانی یہ ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں۔ صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ بھی نماز قائم کرتے ہیں۔ اور جو نماز قائم نہیں کرتے پھر وہ اپنے گریباں میں جھانکیں کہ آیا وہ ایمان والے ہیں یا کوئی فرق ہے، کیونکہ رب تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ تو نماز قائم کرتے ہیں، اور جو نماز قائم نہیں کرتا کیا وہ ایمان والا ہے یا ایمان سے دور نکل گیا ہے؟ اور مصطفیٰ جان رحمت نے بطور ترغیب جو حدیث پاک بیان فرمائی، فرمایا کہ کافر اور مومن کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ ایک جگہ پر مسلمان بھی بیٹھے ہیں، کرسچن بھی بیٹھے ہیں، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، کوئی دوست اٹھ کر نماز کے لیے نہیں جاتا، بتاؤ فرق کیا رہ جائے گا؟ کیا وہ سوچیں گے کفار، وہ عیسائی کیا سوچیں گے؟ یار ہم نہیں گئے تو یہ کون سے، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ اقبال نے کہا تھا وضع میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں ہنود، وضع میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں ہنود، یہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ حالت یہ بن گئی ہے کہ ہمیں دیکھ کر یہودی شرم کرتے ہیں، یار یہ آئندے مسلمان ہوں پھر ایسی یہودی چنگے ہیں۔ حالانکہ صاحبو مسلمانوں کا وتیرہ یہ تو نہیں۔ آپ ملیشیا کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، ملیشیا میں کوئی صحابی یا کوئی لوگ وہاں پر درس و تبلیغ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ملیشیا میں صرف 2 صحابی بھائی، 2 مسلمان صحابی رسول، وہ وہاں پر صرف اور صرف تجارت کرنے کے لیے آئے تھے۔
تجارت کی غرض سے آئے تھے ملیشیا میں۔ آج ملیشیا کی آپ کرنسی دیکھیں اور ملیشیا کی آپ معیشت کو دیکھیں، وہ کس حد تک مضبوط ہے، اور وہاں پر وہ مسلم ممالک میں سے ہے ملیشیا، تو وہاں اسلام کیسے پھیلا؟ ان دو بھائیوں کے عمل سے پھیلا۔ انہوں نے جو بات کی اسی پر عمل کیا، سارے کام چھوڑ کر جب نماز کا حکم آ جاتا، نماز کا وقت ہو جاتا، وہ کاروبار ترک کر دیتے، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے چلے جاتے۔ وہ جو بات کہتے وہ سچ بولتے، وہ کسی کے ساتھ دغا نہیں کرتے، کسی کا حق نہیں مارتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا یار تم کون ہو؟ انہوں نے کہا مسلمان ہیں۔ اور لوگوں نے دیکھا اگر تو مسلمان ایسے ہوتے ہیں تو پھر مسلمان سب سے اچھے لوگ ہیں، اور لوگ پھر جوک در جوک اپنے مذاہب چھوڑ کر اسلام میں شامل ہوئے۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ مسلمان ہو جائے تو اسے یہی سمجھ نہیں آتی میں نے سنی ہونا ہے، دیوبندی ہونا ہے، میں نے اہل حدیث ہونا ہے، میں نے شیعہ ہونا ہے، میں نے ہونا کیا ہے، اسے یہی سمجھ نہیں آتی۔ کیوں؟ وضع میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں ہنود، یہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اور ٹائم جو مجھے دیا گیا تھا 5 منٹ باقی رہ گئے ہیں، تیسری آیہ مقدسہ سماعت فرما لیں۔ رب ذوالجلال نے سورہ ملک میں ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا موت کو اور حیات کو۔ کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے تم لوگوں کو کہ کون ہے تم میں سے جو اچھے عمل کرتا۔